ارے مون، یاد آیا، تم نے میرے ٹیبل سے فلش ڈرائیو تو نہیں اٹھائی؟ ہائے، تمہارے پاس وہ بھی ہے؟ وہ حیرت سے بولا۔ لیپ ٹاپ، بلوٹوتھ، موبائل سیٹ، ڈیجیٹل کیمرہ اور نہ جانے کیا اعلیٰ بلا قسم سے، کبھی کبھی تو پوری 70 لگتی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو بھی نہیں پتا۔ وہ تقریباً 2 ہفتوں سے ڈھونڈ رہی تھی، مگر بہت سوچنے پر بھی یاد نہ آیا کہ کہاں مس کی ہے۔ اگرچہ اس نے چند دن قبل دوسری خرید لی تھی، مگر یہ ایک سنگین لاپرواہی تھی جو اس سے سرزد ہو چکی تھی۔ تیسرا روز تھا، وہ اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی کہ اچانک زلزلے کے خوفناک جھٹکوں نے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ تیزی سے کلمہ پڑھتی باہر کو لپکی۔ امی، ابو جی، بھیا۔ فجر کے بعد بامشکل سوئے ہوئے لوگ آنکھیں ملتے ہوئے لاؤنج میں کھڑے تھے۔ تقریباً 10-12 منٹ بعد جھٹکے رکے تو سب نے کلمہ شکر ادا کیا کہ جان بچی۔ تقریباً گھنٹہ بھر لیٹ آفس پہنچنے کے بعد اس کو سب سے پہلے اسلام آباد کے ایک پوسٹ سیکٹر میں 12 منزلہ رہائشی ٹاور کے گرنے کی اطلاع ملی، جس میں بے شمار افراد کے دب جانے کی خبر تھی۔ 2 رپورٹرز جا چکے تھے۔ اس نے مانیٹرنگ سیکشن میں آ کر مختلف ٹی وی چینلز ٹیون کرنے شروع کر دیے تو خبر ہوئی کہ سرحد اور کشمیر میں بھی کافی تباہی ہوئی ہے، مگر فوری طور پر صحیح نقصان کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ مارگلا ٹاور سے لوگوں کو نکالنے کا عمل جاری تھا، مگر اس وقت بھاری مشینری کا استعمال نیچے دبے ہوئے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال سکتا تھا۔ شہر کے کچھ اسکولوں کی چھتیں گرنے اور کئی بوسیدہ عمارتوں میں دراڑیں پڑنے کی بھی اطلاعات تھیں۔ یہ وقت تھا سنجیدگی سے کام کا اور لوگوں کو پرسکون رکھنے کا، کیونکہ سحپیر کے ٹائم دوبارہ آنے والے شدید جھٹکوں نے خوف و ہراس کی کیفیت طاری کر دی تھی۔ فوجی جوان نہایت مستعدی سے ملبہ ہٹا کر لوگوں کو نکال رہے تھے۔ اگلی صبح اس نے اپنے آفس سے مون کے دفتر فون کیا۔ السلام علیکم کیپٹن مبشر۔ مون کی بے حد سنجیدہ آواز ایئر پیس سے ابھری۔ وعلیکم السلام، یونٹی سے ملیحہ خان بات کر رہی ہوں، پلیز کسی ذمہ دار آفیسر سے بات کرائیں۔ اس کے لہجے میں شرارت محسوس کر کے وہ بھی مسکرا دیا۔ میڈم، آپ پاک فوج کے ایک بے حد ذمہ دار اور فرض شناس افسر سے بات کر رہی ہیں۔ آپ فرمائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مجھے منہدم ہونے والے ٹاور کی تفصیلات چاہیے، اس نے فوراً ہی مطلب کی بات پر آتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیا تم لوگوں کا کوئی رپورٹر ابھی تک نہیں گیا؟ 2 گئے ہیں، مگر ابھی پریس کو آگے تک جانے کی اجازت نہیں۔ اوکے، ویٹ کرو، چیک کرتا ہوں کون وہاں گیا ہے۔ اللہ کرے کہ میرا کوئی جان پہچان کا فوجی نکل آئے۔ اوکے۔ تقریباً 5 منٹ بعد ہی وہ آ گیا۔ تھینکس گاڈ، شہراز ہے، میرا کورس میٹ رہ چکا ہے، جانتی ہو نا اسے، بھورا بلا۔ میں نے ابھی اس کو فون نہیں کیا ہے، تم جاؤ میرا ریفرنس دے دینا، اگر کوئی پرابلم ہوئی تو بتانا، میں بھی فون کر دوں گا۔ اوکے۔ اس نے فون بند کرتے ہی اپنا کیمرہ اٹھا کر جیب میں ڈالا اور ایڈیٹر کو بتاتی ہوئی ٹاور کی طرف روانہ ہو گئی۔ امدادی کام پوری تندہی سے جاری تھا۔ چاروں اطراف سے فوج کے زیر نگرانی علاقے میں سکوت تھا۔ ملبے کے نیچے دبے ہوئے افراد کے عزیز و اقارب کے رونے کی آواز ماحول میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ پولیس گارڈز اور سپاہیوں کے روکنے کے باوجود وہ فوج کے لیے نصب خیمے تک پہنچ گئی۔ شہراز سامنے ہی بیٹھا تھا، اس سے مون کے ریفرنس کے ساتھ تازہ صورتحال معلوم کی۔ ابھی کتنے اور لوگ اندر ہوں گے؟ اس نے چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ کچھ اندازہ نہیں، مگر 40-45 مزید ہوں گے۔ جملہ مکمل کرتے ہوئے اس نے اپنے عقب سے پانی بھری بالٹی میں ہاتھ ڈال کر جوس کا پیکٹ نکالا اور اسٹرا ڈال کر منہ سے لگا لیا۔ اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھٹ گئیں۔ ابھی ظہر کا وقت تھا۔ کیپٹن شہراز، میرا خیال ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تعصب بھرا لہجہ تھا۔ جی سسٹر، مگر آپ یہ بھی تو دیکھیں، ہم اس سخت دھوپ میں کتنا ہارڈ ورک کر رہے ہیں۔ شدید جسمانی مشقت انسانی جانوں کو بچانے کا کام ہے۔ میرے خیال میں یہاں معافی مل سکتی ہے۔ جی، آپ کے خیال میں؟ وہ جل گئی، مگر صرف اس کو شرمندہ کر کے کیا کرتی؟ عوام کی ایک بڑی تعداد موا پولیس اہلکاروں کے اس وقت متاثرین کے لیے بے تحاشا مفت ترسیل کیے جانے والے جوسز اور منرل واٹر کی بہتی گنگا سے فیضیاب ہونے میں مصروف تھے۔ چند قدم پیچھے ہٹ کر اس نے اپنے فیچر کے لیے چند تصاویر بنائی، جن میں کیپٹن شہراز کا نصف النہار افطار بھی شامل تھا،
اور واپس آ گئی۔ اپنی رپورٹ میں تازہ اعداد و شمار ڈالے، ناقص تعمیراتی مٹیریل کے استعمال کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور سرحد اور کشمیر کی جانب کسی بھی قسم کی امدادی جماعت کے نہ جانے کی طرف حکومت کی توجہ مبذول کرائی۔ حسب معمول ایڈیٹر صاحب سے جھڑپ کے بعد اس نے رپورٹ سے ہاتھ کھینچ لیا تو انہوں نے عاصم کے سر ڈال دی۔ وہ تصاویر ڈاؤن لوڈ کروا کر اس کو دے آئی۔ اگلی صبح اتوار تھا۔ ابھی وہ بستر ہی میں تھی کہ مون آندھی طوفان کی طرح آیا۔ ماہی، یہ کیا ہے؟ اس نے اخبار اس کے سامنے رکھا۔ تم نے شہراز کی کھاتی پیتی تصویر کیوں لگا دی ہے؟ کم از کم میری دوستی کو تو بخش دیا ہوتا۔ وہ تپا ہوا تھا۔ مون، آنکھیں کھول کر دیکھو، رپورٹ عاصم کی ہے، میری نہیں۔ مگر گئی تو تم تھی نا، مجھے شہراز نے بتایا ہے۔ تو اس نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ وہ روزہ خوری کیوں کر رہا تھا؟ اف اللہ کی بندی، ہر معاملے میں اپنی ٹانگ مت اڑایا کرو۔ مذہب ہر کسی کا ذاتی معاملہ ہے۔ تو پھر کہہ دو اس سے بھی کہ اپنے اس قسم کے ذاتی معاملے کو اپنے ڈائننگ روم تک ہی محدود رکھا کرے، سر عام پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے اطمینان بھرے جواب پر بحث فضول تھی۔ وہ اٹھ گیا۔ زلزلہ زدگان کی امداد کا ملک گیر سطح پر کام شروع ہو چکا تھا۔ وہ گزشتہ 2-3 دن سے سوچ بچار کے بعد اپنے آئیڈیے کو ایڈیٹر صاحب کے سامنے رکھنے میں کامیاب ہو گئی، یعنی سرحد اور کشمیر کے دور دراز کے متاثرہ علاقوں جہاں ابھی تک امدادی ٹیمیں نہ پہنچ پائی ہوں، وہاں کی کوریج اور تفصیلی رپورٹ کی اشاعت۔ بلا شبہ ایک بہت حوصلہ طلب اور کٹھن کام تھا۔ راستے بند تھے اور رسائی دشوار ترین تھی، مگر وہ اپنی لگن میں سچی تھی۔ دفتر سے ایک رپورٹر محسن اور فوٹوگرافر حمزہ بھی رضاکارانہ طور پر اس کے ساتھ شامل ہو گئے، ورنہ اکثریت نے ان علاقوں میں آتے مسلسل زلزلوں کی وجہ سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اپنی گاڑی میں اس نے تمام ضروری سامان، خوراک کے علاوہ کچھ فرسٹ ایڈ کا سامان بھی ضرورت کے پیش نظر رکھ لیا تھا۔ سحری کے بعد شہر سے نکلے وہ اپنی پہلی منزل بالا کوٹ میں تقریباً 10 بجے داخل ہوئے تھے۔ نہایت شکستہ حال راستوں نے سفر کو سست رفتار کر دیا تھا۔ 11 اکتوبر کو اپنی زندگی کے ناقابل فراموش بدترین مناظر اس نے یہاں مکمل طور پر مسمار شہر میں دیکھے اور متعدد جگہ اپنے آنسو نہ روک پائی۔ کھلے آسمان تلے زخمیوں کی ایک بڑی تعداد اپنے پیاروں کے مردہ جسموں کے ساتھ پڑی چند قطرے پانی کے لیے بھی ترس رہی تھی۔ ہزاروں کی آبادی کا شہر مکمل طور پر قبرستان میں تبدیل ہو چکا تھا۔ سب سے بڑا المیہ اسکول کالجز میں دب جانے والے سینکڑوں بچوں کی اجتماعی ہلاکت کا تھا۔ صرف بالا کوٹ ہی نہیں، دیگر تمام علاقوں میں اسکول کالجز کی عمارات کا یکدم بیٹھ جانا بلا شبہ ناقص تعمیر کا ثبوت تھا۔ دولت کی ہوس میں اندھے ٹھیکیداروں کی اس سنگین غفلت نے اس علاقے کی آئندہ نسل کو ان کی درسگاہوں میں مدفن کر دیا تھا۔ سارا دن پہاڑوں میں بکھرے تباہ شدہ دیہاتوں تک پیدل جانا، وہاں کی تفصیل نوٹ کرنا، مناظر کی عکس بندی، اور رات گئے گاڑی میں واپس آ کر صرف چند گھنٹوں کی بے آرام نیند نے تینوں کی حالت تباہ کر دی تھی۔ 2-3 دن فاران باغ، بالا کوٹ اور گڑھی حبیب اللہ میں گزارنے کے بعد ان کی آخری منزل مظفر آباد تھی، جہاں کا راستہ فوج کھول چکی تھی۔ گزرے چند دنوں میں اس کے خیالات میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ اپنی فوج کی شب و روز محنت اور جذبے کے ساتھ کام نے اس کو حقیقتاً متاثر کیا تھا، خصوصاً اس وقت جب مظفر آباد میں ہونے والی پریس بریفنگ دیتے ہوئے بریگیڈیئر صاحب کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ وہ ابھی کچھ دیر قبل اپنے نوجوان افسر بیٹے کو دفنا کر آئے ہیں۔ نہایت پروفیشنل، پرسکون انداز اور صبر و استقامت کا مظہر چہرہ اس کو حیران کر گیا۔ ایئر فورس، آرمی ایوییشن کے امدادی جہاز اور ہیلی کاپٹرز کی مسلسل پرواز، NGOز، غیر ملکی امدادی ٹیمیں، ڈاکٹر، نرسز بلا شبہ عظیم تھے۔ وہ لوگ جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دن رات لوگوں کی جانیں بچانے میں مصروف تھے۔
اس دوران اس کو چند امدادی قافلوں کی لوٹ مار اور تشدد کی اطلاع ملی۔ تفصیلات جاننے پر پتہ چلا کہ چند مقامی شرپسند عناصر ان حالات میں بھی نفاق کا زہریلا بیج بونے میں مصروف ہیں۔ معصوم لوگوں کے ذہن میں ان کے لیے آئی غیر ملکی امداد ہڑپ کرنے کا خیال ڈالا جا رہا ہے۔ وطن کے محافظوں کو غاصب اور قابض پکارا جا رہا ہے۔ کراچی سے خیبر تک سے آنے والے نوجوانوں کو گھیر کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ وہ شدید صدمے کا شکار ہو گئی۔ یہ کون بے حس لوگ ہیں؟ ہمارے اپنے تو نہیں لگتے۔ میرے خدا، ان مذموم عزائم شرانگیز حرکات کے باوجود ماتھے پر ایک شکن لائے بغیر پاک فوج کا ان کی خاطر جان پر کھیل جانا، شاید وہ ساری زندگی بھی شہری صحافت میں گزارنے کے بعد ان مناظر سے واقف نہ ہوتی۔ کتنی غلط سوچ تھی اس کی۔ اسی دوران مظفر آباد سے مہلک گاؤں سے واپس لوٹتے وقت ان کے ساتھ بھی ایک بدترین حادثہ پیش آیا۔ چند مقامی نوجوانوں کی ایک ٹولی نے ان پر حملہ کر دیا، گاڑی کے شیشے توڑ ڈالے، محسن اور حمزہ کو شدید زد و کوب کیا، کیمرہ چھین کر چکنا چور کر دیا، گاڑی میں موجود تمام غذائی اور امداد کا سامان چھین لیا، حتیٰ کہ ایک لڑکے کے دھکا دینے پر وہ پتھریلی زمین سے جا ٹکرائی اور چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ نہ جانے وہ اس ویران راہ گزر پر کب تک بے یار و مددگار پڑے رہتے اگر ایک گشتی فوجی پارٹی کے جوان انہیں قریبی میڈیکل کیمپ تک نہ لے جاتے۔ محسن اور حمزہ کی حالت بری ہونے کی وجہ سے انہیں فوری طور پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسلام آباد بھجوا دیا گیا تھا، مگر وہ ابھی تک ہاسپٹل میں تھی، گہرے صدمے کا شکار، ساکت۔ اس دوران کوئی ٹینٹ کا پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوا۔ ڈیوٹی ڈاکٹر سے اسلام آباد لے جانے والے زخمیوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے اس کی جانب اشارہ کر دیا اور مختصراً حادثے کے بارے میں بتایا۔ او گاڈ، ویری سیڈ۔ ڈاکٹر، آپ دوسرے مریضوں کو ہیلی کاپٹر میں بھجوائیں، میں بی بی کو لے کر آتا ہوں۔ ہیلو مس، اگر آپ خود کو قدرے بہتر فیل کر رہی ہوں تو میرے ساتھ واپس چلیں۔ کم از کم ان حالات میں آپ کو واپس اسلام آباد پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس نے ویران نظروں سے مخاطب کو دیکھا۔ سر پر بندھی پٹی، زردی لیے بے حد مانوس چہرہ۔ وہ چونک پڑے۔ آنکھوں میں منجمد دھوپ کی کیفیت سے انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ اس وقت شدید ذہنی صدمے کی زد میں ہے۔ نرس کو بلا کر ہیلی کاپٹر تک لے جانے کا کہا، تب بے حد مدھم سی آواز آئی، نہیں، آئی ایم اوکے، مجھے ابھی یہاں سے نہیں جانا ہے۔ تو وہ حیرت زدہ سے اپنے کام پر پلٹ گئے۔ مظفر آباد میں رک جانے کا ایک مقصد تھا۔ یہاں کے لوگوں میں پائی جانے والی بے حسی اور نفرت آمیز رویوں نے اس کی سوچ کا ایک نیا در وا کیا تھا۔ لوٹ مار اور تشدد کے بڑھتے واقعات اسے یہ بھی سوچنے پر مجبور کر رہے تھے کہ کہیں یہ بدترین صدا مقافات عمل تو نہیں ہے۔ اب سوچ کی تبدیلی ایک نئے رخ سے رپورٹنگ پر مجبور کر رہی تھی۔ فوج کی سستی، تاخیر سے امداد پہنچانا اور اکر باپروری کے الزامات کہاں تک درست تھے، یہ تو وہ دیکھ ہی چکی تھی۔ جن لوگوں کی مصروفیات میں نہ آرام کا تصور ہو، نہ ہی شفٹ تبدیل کرنے کی گنجائش، ہر لمحہ ہر گھڑی اپنے زخموں کو چھپائے خدمت پر مستعد اور مسیحائی پر تیار، کیا کوئی ان لوگوں کی برابری کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ واپسی کے لیے تیاری کر چکی تھی کہ ایک اور اندھوناک سانحے نے اس کے خیالات کو مزید تقویت دی۔ آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹر کریش میں 3 فوجی افسرز شہادت، زخمیوں کو جلد از جلد آفت زدہ علاقوں سے نکال کر اسپتال تک لے جانے کی ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے وہ اپنے وجود کو انہی پہاڑوں پر بکھیر گئے۔ وہ واپسی کے لیے تیاری کر چکی تھی کہ ایک اور اندھوناک سانحے نے اس کے خیالات کو مزید تقویت دی۔ آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹر کریش میں 3 فوجی افسرز کی شہادت، زخمیوں کو جلد از جلد آفت زدہ علاقوں سے نکال کر اسپتالوں تک لے جانے کی ذمہ داری نبھاتے نبھاتے
وہ اپنے وجود کو انہی پہاڑیوں پر بکھیر گئے جہاں کے باسیوں کا خیال تھا کہ فوج یہ کام کر کے ہم پر احسان نہیں کر رہی، یہ ان کا فرض ہے جس کی وہ تنخواہ لیتی ہے۔ متواتر 48 گھنٹوں سے آن ڈیوٹی حساس دل کیپٹن رحیم اور اس کے ساتھی ان مسمار گھنٹرات میں دبے ہوئے بے شمار بچوں کو زندگی کی جانب لے جانے اور ان کے سروں پر والدین کی شفقت قائم رکھنے کی سعی میں اپنے بچوں کو اس سے محروم کر گئے تھے۔ وہ ایئر بیس پر ایک آس کی کیفیت لیے بیٹھی تھی۔ شام تک تلاش میں بھیجی ٹیمیں واپس آ چکی تھیں۔ آخری ہیلی کاپٹر سے اترتے سوگوار پائلٹ کے تھکے تھکے قدم اس کو اپنی گزشتہ تمام سوچوں پر نادم ہونے پر مجبور کر رہے تھے۔ کیا دنیا کی کسی بھی قسم کی مرات آسائشات زندگی کا بدل بن سکتی ہیں؟ آج اسے مون کے کمرے میں آویزا ایک آرمی پورٹریٹ پر رقم تحریر کا مفہوم سمجھ آیا تھا۔ اینڈ if we don't come back, tell them we have sacrificed our today for their tomorrow۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ اپنا ہیلمٹ لٹکائے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اس کی نگاہ اسی زخمی جرنلسٹ لڑکی پر پڑی۔ یہ ابھی تک گئی نہیں؟ لمحہ بھر سوچا۔ السلام علیکم مس، آپ یہاں پر؟ خیریت؟ جی آج جا رہی تھی کہ یہ کریش۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کچھ پتہ چلا کیپٹن رحیم کی باڈی کا؟ ان کی فیملی کو پتہ چل گیا ہے؟ نہ جانے کیوں اس کو اس بارے میں جاننے کی جستجو سی تھی۔ آپ جانتے تھے ان کو پرسنلی؟ اس کے سوال پر ایک بے حد افسردہ سی مسکراہٹ ہونٹوں پر آئی۔ پرسنلی بی بی، وہ میری یونٹ کا افسر تھا، بریلینٹ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دینے والا۔ نہ صرف بہترین پائلٹ تھا بلکہ بہت ہی خوبصورت انسان تھا، بہت ہی فرینڈلی ہسمکھ۔ اب کہاں پاؤں گا میں اسے؟ کون اپنی شرارتیں شیئر کرے گا مجھ سے؟ اس کا کھویا کھویا سا انداز یہ باور کروا رہا تھا کہ اس نقصان کی تلافی ممکن نہیں، مگر حوصلہ دینا ضروری تھا۔ میجر علی نیم پلیٹ پر نظر ڈال کر مخاطب کرتے وقت اس کو کسی مانوس سے گزرے واقعے کی یاد آئی اور لمحہ بھر میں پتہ چل گیا کہ یہ کون ہے۔ آپ خود فوجی ہیں جو حوصلہ نہیں ہارتے۔ کیپٹن رحیم تو شہید ہیں اور ہمیں شہیدوں کو، مگر مس، شہادت کا عظیم درجہ اپنی جگہ، مگر ہم فوجی بھی انسان ہیں، ہمیں بھی اپنے کسی پیارے سے بچھڑنے کا دکھ اسی طرح ہوتا ہے۔ یہ اعزاز اپنی جگہ، مگر زندگی بھر کے لیے اپنے عزیز سے جدائی کا تصور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ مس، اگر آپ برا نہ منائیں تو ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ جی؟ اس نے سر اٹھایا۔ میری یہاں آپ سے یہ دوسری ملاقات ہے، مگر مجھے آپ کا چہرہ اس قدر جانا پہچانا کیوں لگ رہا ہے؟ کیا آپ کا تعلق کسی فوجی فیملی سے ہے؟ وہ الجھن آمیز انداز میں بولے۔ ارے کہیں وہ پہلی ناخوشگوار ملاقات یاد ہی نہ آ جائے۔ جی میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اینی ویز مجھے اجازت دیں اب۔ اگر کبھی میرے لائق کوئی خدمت ہو تو ضرور بتائیے گا، بلا تکلف، مجھے خوشی ہوگی۔ میرا نمبر نوٹ کر لیں۔ انہوں نے اپنا موبائل نمبر اس کے سیل میں فیڈ کروایا اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ کشمیر سے واپس آئے اس کو 15 دن ہو چکے تھے، مگر وہ اپنی نارمل روٹین کی طرف واپس نہ آ سکی تھی، اور اس کی ایک بڑی وجہ محسن کی ڈیتھ بھی تھی، جو سر پہ گہری ضرب کی وجہ سے ہوش میں نہ آ سکا تھا۔ گھر والوں نے ان حالات کے گزرنے کے باوجود اس کے زندہ بچ آنے پر شکر ادا کیا تھا، مگر وہ بالکل بدل چکی تھی۔ شوخیاں، کھلنڈرا پن غائب تھا۔ بقول مون، مجھے اپنی ماں ہی تو لگتی ہی نہیں، عجیب آدم بیزار سی لگتی ہے۔ اور حقیقت بھی یہی تھی۔ ابتدائی چند دن وہاں کے لوگوں کے رویے سے بدظن ہو کر، محسن کی ڈیتھ پر جذباتی ہو کر اس نے کبھی بھی ان کی مدد نہ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا، مگر ٹی وی پر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ وہاں کی تباہ کاریاں اور سخت موسمی حالات نے
اسے دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اپنے تمام تر باغیانہ خیالات کے باوجود اس وقت وہ قابل رحم ہے اور گھر کے کسی ایک فرد کے بگڑنے پر اس کو پیار سے راہ راست پر لایا جا سکتا ہے۔ مصیبت کی گھڑی میں تنہا چھوڑ دینا عقل مندی نہیں ہوتا ہے۔ اچانک جیسے کوئی خیال آیا، ہاتھ بڑھا کر سیل اٹھایا اور نمبر پریس کیے۔ ہیلو، میجر علی؟ اس کے سوالیہ انداز پر دوسری جانب لمحہ بھر خاموشی کے بعد جی کہا گیا۔ جی، میں یونیٹی سے ملیحہ خان بات کر رہی ہوں۔ آپ سے کچھ دن پہلے مظفر آباد میں ملاقات ہوئی تھی۔ جی مس، مجھے یاد آ گیا ہے۔ خیریت؟ کیسے یاد کیا مجھے؟ آپ نے بتایا تھا کہ کیپٹن رحیم شہید آپ کے یونٹ افسر تھے۔ ہم ان کی لائف کے بارے میں ایک فیچر لکھنا چاہتے ہیں جس میں ان کی فیملی، فرینڈز، کولیگز، کریئر سب کچھ ہوگا۔ اس سلسلے میں آپ کا تعاون درکار ہے، اگر آپ کچھ ٹائم دے سکیں۔ بی بی، کام تو آپ دیکھ ہی چکی ہیں، ابھی جاری رہے گا، مگر مجھے آپ سے اس سلسلے میں تعاون کر کے دلی خوشی ہوگی۔ اس ویکینڈ مجھے آف مل رہا ہے۔ افطار کے بعد کا کوئی بھی ٹائم رکھ لیں اور جگہ کا انتخاب بھی آپ کی مرضی۔ ویسے میرے خیال میں پنڈی کلب اچھی جگہ ہے۔ اوکے، تھینکس میجر صاحب، اس ویکینڈ شام 6 بجے پنڈی کلب ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اس نے سیل آف کر دیا۔ چلو ایک کام اور نمٹا۔ لاؤنج میں آ کر امی کو بڑی امی کی جانب جانے کا بتا کر باہر نکل آئی۔ درمیانی روش کراس کر کے ان کے حصے کی جانب آئی تو بڑے ابو اور مون دونوں کے بیٹ مینز کو نہایت دل جمی کے ساتھ آلٹو کو پالش کرتے پایا تو شاہی سواری کو کسی اسپیشل جگہ کے لیے چمکایا جا رہا ہے۔ مون کے بیڈ روم پہنچی تو اس کو نہایت نکسک سے تیار پایا۔ کہاں کی تیاری ہے؟ پرنس چارمنگ، یاد رہے کہ رمضان میں کھانے کھلانے کے دروازے لاکڈ ہوتے ہیں۔ حسرت ہی رہی کہ میرے بارے میں تم کبھی کوئی پازیٹیو بات بھی سوچو۔ کرنل دانیال واحدی کے گھر درس اور ذکر کی محفل ہے، وہاں جا رہا ہوں۔ اس قدر پرفیوم الٹ کر بکو مت ماہی، یقین کرو درس ہی ہے۔ کیسے یقین کر لوں؟ کبھی کسی نیکی کی نیت کرتے بھی نہیں دیکھا تم کو، کجا درس۔ ہفتہ ہو چکا ہے تم سے امدادی کیمپ میں پناہ گزین بچوں کے لیے گرم کپڑے اور عید گفٹس کے لیے ڈونیشن مانگتے ہوئے۔ سبھی نے کچھ نہ کچھ دیا سوائے تمہارے۔ کیا کرو گے اتنا پیسہ جوڑ جوڑ کر تم؟ کبھی صدقہ خیرات ہی نکال دیا کرو کنجوس۔ لہجہ ملامت آمیز تھا۔ ماہی، تم کو پتہ ہے غریب فوجی ہوں، اس تنخواہ میں تو اپنے خرچے پورے نہیں پڑتے، مہینے کے آخر میں امی سے قرض مانگنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو کس نے مشورہ دیا ہے آپ لائف سٹائل سے شاپنگ کریں، بونینزا کے سویٹرز خریدیں اور پولو کی بوتل انڈیل کر گرل فرینڈز پر امپریشن جمائیں، جو قطعی بے سود ہے۔ آج کل لڑکیوں کا معیار بدل چکا ہے، بہتر مستقبل ان کا حق ہے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فوجی کی بیوی بن کر پورا مہینہ گھر اسی تنخواہ میں چلانا ہوگا، لہٰذا گرل فرینڈ بن کر گفٹ بٹورنا سود مند ہے۔ اس کے مسلسل بجتے تمسخرانہ ریکارڈ پر وہ بھننا اٹھا۔ ماہی، خدا سمجھے تم سے سارا موڈ غارت کر دیا۔ اس نے جیب سے والیٹ نکالا، 1000 کے 5 نوٹ کھینچ کر اس کی جانب اچھالے۔ لو جاؤ مرو، کرو سماج سیوا، اس کے بعد بھلے روتی رہنا میری بلا سے۔ تھینکس کزن، ایک دعا ہے تمہارے لیے اس وقت، خدا تجھے کسی جنرل کی دختر سے آشنا کرتے کہ تیرے رنگین مزاج کو ٹھہراؤ تو ملے۔ اس سے قبل کہ وہ اس پر کوئی چیز کھینچ کر مارتا، وہ کمرے سے باہر تھی۔ شام کے 6 بجے وہ پنڈی کلب کی پارکنگ میں تھی، حسب معمول بلو جینز پر گھٹنوں سے نیچے جھولتی سیاہ جیکٹ۔ میجر علی پارکنگ میں منتظر ملے۔ دونوں ایک قدرے پرسکون ٹیبل پر چلے آئے اور کافی کا آرڈر کیا۔ تھینک یو سو مچ میجر صاحب، آپ نے میری ریکویسٹ پر ٹائم نکالا۔ ارے نہیں، آپ کا شکریہ تو ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ آپ ہمارے افسر کے لیے لکھیں گی۔ پھر دونوں میں فیچر سے متعلق گفتگو ہوتی رہی۔ اس دوران اس نے شارٹ نوٹس لیے، کافی بھی پی لی گئی۔ وہ اس کے یونٹی میں کام کرنے پر کافی متاثر تھے۔ ملیحہ، آپ تو بہت چھوٹی سی ہیں، بہت ہی کامن جملہ تھا۔ وہ مسکرا دی۔ میری ایک درخواست ہے،
انہوں نے نہایت سنجیدگی سے کہا، کیا آپ مجھے اپنے اخبار کے مشہور کالم نگار ملی کا کانٹیکٹ نمبر لا کر دے سکتی ہیں؟ میرا فیورٹ کالم نگار ہے، کئی بار آپ کے اخبار فون بھی کیا، مگر حیرت ہے وہاں کسی کو بھی پتہ نہیں یا پھر دینا ہی نہیں چاہتے۔ ان کی گہری نظروں اور تجسس نے اس کو لمحہ بھر گڑبڑایا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، دراصل ملی صاحب نے کبھی اپنا نمبر دیا ہی نہیں، ان کے تمام آرٹیکل ای میل کے تھرو ڈائریکٹ ایڈیٹر صاحب کو ہی آتے ہیں۔ اس نے بھرپور دفاع کیا۔ صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کوئی میل رائٹر ہیں۔ انہوں نے دماغ میں کافی دنوں سے اٹکے پوائنٹ کو چیک کرنا چاہا۔ جی جی بالکل۔ اچھا، ابھی اس نے الوداعی جملے بھی نہ کہے تھے کہ سیل بجا۔ ان سے معذرت کر کے جلدی سے بیگ میں ہاتھ مارے تو موبائل سیٹ کے ساتھ کچھ کاغذ اور گاڑی کی چابیوں کا گچھا بھی نکل آیا۔ سیل آن کرنے کے بعد اس نے دیگر اشیاء کو دوبارہ بیگ میں منتقل کر دیا۔ جی امی، بس فارغ ہوں، جی بس 10 منٹ میں آتی ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ فون بند کر کے ان سے جانے کی اجازت طلب کی اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ وہ وہیں بیٹھے رہے کہ رنگ میں لٹکی سلور فلش ڈرائیو انہیں چونکا گئی تھی۔ یونٹی فلش ڈرائیو، کچھ تو تعلق تھا ضرور۔ آخر دونوں ایک جیسی کیوں ہیں؟ ایک بچکانہ الجھن لیے گھر واپس آئے اور سیدھا جا کر کمپیوٹر آن کیا، دراز سے دوبارہ نکال کر اٹیچ کیا اور ایک بار پھر نئے سرے سے اس میں موجود تمام فائلز کو دیکھنا شروع کر دیا۔ سارے ہی اوپن سیکرٹ کے آرٹیکلز تھے۔ وہیں ایک علیحدہ فولڈر کھولنے پر انہیں چائلڈ لیبر کے عنوان کے تحت مری کے مال روڈ پر ہاتھ گاڑی کھینچتے بچوں پر ایک خصوصی فیچر ملا، تو انہیں یاد آیا کہ تقریباً 2 ماہ قبل اس فیچر نے انہیں کافی متاثر کیا تھا۔ تیزی سے اس کا آخری صفحہ کھولا تو نیچے جلی حرف میں ملیحہ خان جگمگا رہا تھا۔ انہوں نے ایک طویل سانس لی۔ ملیحہ خان، سامنے کی بات تھی، تحریروں سے بنے خاکے اور اصل شخصیت میں گو بڑا تضاد تھا، مگر سوچ کی یکسانیت ذرا سی توجہ دینے پر محسوس ہو جاتی تھی۔ تو بالآخر یہ سیکرٹ اوپن ہو ہی گیا، مس ملیحہ خان۔ ایک شرارتی مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر رقصا تھی۔ چاند رات کو کیمپ کے بچوں کو عیدی اور گرم کپڑے دیتے وقت اس کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ مون اس کے ہمراہ تھا۔ اپنے تمام تر کھلندڑے پن کے باوجود اس کو اچھی طرح احساس تھا کہ یہ گرم کپڑے اس وقت سردی کی شدت سے کانپتے بچوں کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس سے زیادہ خوشگوار احساس یہ تھا کہ اس کارخیر میں وہ تنہا نہیں تھے۔ ٹی وی فلم کے فنکار، کھلاڑی، سوشل ورکرز اور بے شمار دوسرے لوگ جو ان جگنوؤں سے دامن بھرنے کو تیار تھے۔ وہاں سے واپسی پر اس کو یاد آیا، راحت پر کیک تیار پڑا ہوگا۔ سیدھا صدر جا پہنچے۔ سارا راستہ مون اس کو چوڑیاں پہننے پر اکساتا رہا۔ ماہی پیسی چلو، وہاں بڑی رنگین چاند رات منائی جا رہی ہے۔ بس ذوق لڑکی، میری آخری رسومات سمجھ لو۔ چلو بھلے مت لگانا مہندی، مگر دیکھو تو صحیح، تمہارے بہانے میں بھی وہاں کی رونقوں سے اپنی ویران آنکھوں کو تراوٹ دے لوں گا۔ وہ مسکراتی رہی۔ مون سدھر جاؤ، ورنہ بڑے ابو سے کہلوا کر اگلا ٹھکانہ خوددار بنوا دوں گی۔ راحت بیکرز میں بہت رش تھا۔ وہ آرڈر کل ہی دے چکی تھی، ملازم اندر لانے گیا تھا تو اس نے کچھ کوکیز وغیرہ بھی پیک کروانی شروع کر دی۔ ماہی بس کرو، اتنا آلا بلا ٹھوسنے کے بعد شیر خورمہ کون کھائے گا؟ سب کھائیں گے، تم فکر نہ کرو۔ وہ کاؤنٹر پر پیمنٹ کے لیے مڑی تو عقب سے صرف اس کی ارے آپ یہاں آواز آئی۔ مڑ کے دیکھا تو وہ غائب تھا، رش میں نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ تمام پیکٹس اٹھا کر گاڑی تک آئی اور بیٹھ گئی۔ اتنے میں اس کی نظر سامنے سے آتے میجر علی پر پڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلنے کا سوچتی، وہ اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے جا چکے تھے۔ چند منٹوں بعد مون کافی کے مگز اٹھائے نازل ہوا۔ عیش کرو پارٹنر، آج کی کافی ہماری جانب سے، وہ شاہانہ انداز میں بولا۔ تم کہاں غائب ہو گئے تھے اچانک؟ ارے وہ امن بھائی جانتی ہو نا، بریگیڈیئر حسن کے بیٹے،
آج کل یہاں پوسٹڈ ہیں، مل گئے تھے، تم فوراً ہی نکل گئی تھی، ابھی باہر آ کر اشارے سے تمہارا تعارف کرایا ہے۔ اچھا، وہ لاپرواہی سے سپ لینے لگی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے وقت ایک شرارتی سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر تھی۔ مبشر کے چاچو کی بیٹی بریگیڈیئر ہمایوں کی بھتیجی ملیحہ خان ایک اور دلچسپ انکشاف تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ دونوں میں خوشگوار دوستانہ تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ جہاں انہیں اس حد درجے بولڈ ذہن و فطین مگر محب الوطن جرنلسٹ نے متاثر کیا تھا، وہیں اسے اپنی وردی کی خودنمائی کے احساس سے قطعی مبرا سوبر سے آرمی آفیسر کے اپنے پروفیشن سے گہری وابستگی نے بہت اٹریکٹ کیا تھا۔ کئی بار مون سے ذکر کرنے کا ارادہ کیا مگر میجر علی کی شاندار پرسنالٹی کے پیش نظر چھوڑ دیا۔ وہ اور ڈیڈی کافی دنوں بعد ایک ساتھ اسکواش کھیل رہے تھے۔ بمشکل تیسرے گیم کے بعد وہ تھک کر بیٹھ گئے اور دلی سے جوس منگوایا۔ مجھے کافی دنوں سے آپ سے ایک بات کرنی تھی مگر سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے کہوں۔ بریگیڈیئر حسن نے سپ لیتے ہوئے اپنے ہونہار اکلوتے بیٹے کی جانب دیکھا۔ امن، یہ جملہ تم پر کچھ خاص سوٹ نہیں کر رہا مائی سن۔ ڈیڈی مسلسل کھیل سے ان کے چہرے پر ہلکی سی سرخی تھی اور جھکے ہوئے چہرے پر الجھن۔ آپ کے دوست بریگیڈیئر ہمایوں خان ہیں نا، اسکیم 3 والے؟ ہاں، کیوں؟ مجھے ان کی بھتیجی ملیحہ خان سے شادی کرنی ہے۔ اگر آپ کو کوئی… ابھی انہوں نے اپنا جملہ مکمل بھی نہ کیا تھا کہ وہ اس کو اٹھ کر گلے لگا چکے تھے۔ اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی ان کے لیے ایک خواب بن چکی تھی کیونکہ اس کو اپنے ٹارگیٹس مکمل کرنے سے ہی فرصت نہیں تھی۔ ملیحہ رحمان، یونٹی کی ہونہار وہ چنچل شرارتی سی بچی، جیو مائی سن جیو، تمہاری چوائس کے صرف تصور نے میرے گھر میں خوشیاں بکھیر دی ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے موبائل پر نمبر ملایا۔ ہمایوں، آج میں ڈنر تمہارے ساتھ کروں گا، ساتھ ہی ایک اہم ٹاپک بھی ڈسکس ہوگا۔ ڈیڈی کو اپنے دوست سے باتیں کرتے دیکھ کر وہ مطمئن ہو گئے کیونکہ دونوں جانب سے بہترین دوستانہ تعلقات ہونے کی وجہ سے ان کو یقین تھا کہ یہ مشن امپاسبل نہیں بن سکتا ہے۔ بریگیڈیئر حسن کے بیٹے کے پرپوزل پر غالباً سوچنے کا ٹائم تکلفاً ہی مانگا گیا تھا اور نہ دونوں فریقین کو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا بقر عید کے تیسرے دن شادی کی تاریخ بھی مقرر ہو گئی۔ مون کی شوخیاں اپنے عروج پر تھیں۔ دیکھا ماہی، اپنے بڑے بولوں کا انجام، آج تم کتنے دھوم دھڑکے کے ساتھ اس ہی سرکل کا ایک حصہ بننے جا رہی ہو جس سے تم شدید چڑھتی تھیں، یعنی ہماری فوجی بھابھیز کے گروپ میں۔ اور وہ دن بھی اب دور نہیں رہے جب تم بھی یہ کہتی نظر آؤ گی کہ اللہ بھابھی، کل میں کامران مارکیٹ گئی تھی، لیلن کے بڑے خوبصورت پرنٹ آئے ہوئے ہیں مگر آپ کے بھائی نے لینے نہیں دیے۔ وہ حلق سے باریک نسوانی آواز نکال رہا تھا کہ اس کے رونے پر ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ ماہی یار، پلیز پلیز، جسٹ جوکنگ یار۔ اس سے قبل کہ ماحول مزید افسردہ ہوتا، امی اور بڑی امی کمرے میں داخل ہوئیں۔ ماہی بیٹا، ابھی امن کا فون آیا تھا، وہ تم کو نئے سال پہ ڈنر کے لیے لے جانا چاہتا ہے اور غالباً عید کی شاپنگ کا بھی موڈ ہے۔ امن بھائی، او مائی گاڈ، خاصی اونچی چیز نکلے۔ مون شرارتی انداز میں مسکرایا۔ ماہی بیٹا، اچھا سا ڈریس اپ ہونا، اس کی بے حد خوش لباس سی بڑی امی نے کہا۔ میں مینا سے کہہ دیتی ہوں، وہ تم کو تیار کروا دے گی۔ امی، مینا، ماہی اور تیاری؟ مون کا کہکا کافی بے ساختہ تھا۔ وہ غالباً 2005 کا آخری مذاق ہوگا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ وہ مینا کے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں داخل ہوئی تو ٹی وی پر کوئی نیو ایئر میوزیکل کانسرٹ دیکھتا ہوا چونک اٹھا۔ بلیک اسٹائلش سوٹ میں ہلکے پھلکے میک اپ اور مناسب جولری کے ساتھ وہ بلا شبہ بے حد خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ الہی خیر، یہ اس قدر تیاری کی کیا ضرورت تھی؟ تم کو خدا کی قسم وابڈا والوں کا 1000 واٹ کا بلب لگ رہی ہو۔ وہ بیچارے تو خاصے مسکین ہیں۔ باہر ہارن کی آواز کے ساتھ اس کی زبان کو بریک لگے۔ لو، آ گئی تمہارے سرتاج کی شاہی سواری۔ باہر ڈرائیو وے پر انکل حسن کی ذاتی بے حد سنبھال کر رکھی گئی ٹویوٹا کراؤن کھڑی تھی۔ وہ خاموشی سے ہائی ہیل کے سبب سنبھل کر چلتی ہوئی
अंदर बैठ गई। कदरे नर्वस भी थी। अंदर का माहौल खासी खुशगवार सी गर्मी लिए हुए था। अस्सलाम वालेकुम मलिहा खान, जानी पहचानी सी दोस्ताना आवाज़। ड्राइविंग सीट पर मेजर अमन अली अहमद ब्लैक टू पीस में विराजमान थे। आंखों में शरारत आमेज नरमी बता रही थी कि उनके इल्म में सब कुछ पहले से था, लिहाजा कुछ पूछना हिमाकत ही होता। इस वक्त कार निहायत सुबक रफ्तारी के साथ फासला तय करके पीसी की पार्किंग में रुक चुकी थी, जहां न्यू ईयर की रौनकें अपने उरूज पर थीं। डिनर तक खामोशी ही रही। खाने के बाद वेटर के कॉफ़ी सर्व करके जाने के बाद उन्होंने उसकी तैयारी को बगौर देखा। आंखों में सताइशी चमक उभरी। मलिहा, आप जैसी मुनफरिद लड़की इन ज़रा सी तब्दीलियों पर इतनी नर्वस नज़र आए, कुछ मुनासिब नहीं लगता। बहरहाल नया साल हम दोनों के लिए यकीनन बहुत सी खुशगवार तब्दीलियां ला रहा है, उसका मुझे यकीन है। फिर उन्होंने जेब से बेहद खूबसूरत न्यू ईयर कार्ड और उसके ऊपर छोटी सी डिबिया निकाली। ये मेरी होने वाली प्यारी सी लाइफ पार्टनर के लिए, ढेर सारी मोहब्बतों के साथ। चेहरे के तासुरात पर कमाल का कंट्रोल होने के बावजूद चेहरे पर हल्की सी सुर्खी की लहर दौड़ गई। और ये मेरी एक बेहद ज़हीन खुद एतमाद जर्नलिस्ट फ्रेंड के लिए, इस यकीन दहानी के साथ कि मेरा ताउन हमेशा उसके साथ रहेगा। पार्कर का बेहद कीमती सेट, उसके लब बेसाख्ता मुस्कुरा उठे। थैंक यू सो मच। अरे नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। और हाँ, एक और चीज़, मेरे पास किसी की अमानत काफ़ी दिनों से पड़ी है और मेरा ख्याल है आप उसको सही मालिक यानी मलिह तक पहुंचा सकती हैं। उसकी गुमशुदा फ्लश ड्राइव टेबल पर रखी गई। वो बेतहाशा चौंक उठी। ब्लू लगून की शादी याद होगी आपको? पुरयकीन शरारती लहजा था। मलिहा खान, आपके तमाम सीक्रेट्स अब यकीनन महफूज हाथों में हैं। जी हाँ। और दोनों बेसाख्ता हंस पड़े। यहाँ पे यह नावल इख्तिताम पजीर हुआ। मज़ीद नावल सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपनी रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा नावल सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।